باقی لوگ رہ جاتے ہیں وہ ظہر اثر مغرب عشاء یہ تو سارے ٹائم پہ پڑھتے ہوں گے. تو یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنی نمازیں اول وقت پر پڑھتے ہیں. اگر آپ کی 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ اول وقت پر آتی ہیں تو آپ رائٹ لگا دیں, نہیں آتی تو پھر آپ رانگ لگا کے آگے بڑھ جائیں, اور کوشش کریں کہ آئندہ جب ہم ٹیسٹ لیں یہ والا تو آپ کی رائٹ ہی ہونا چاہیے آنسر. ٹھیک ہے, جلدی جلدی کریں. اوکے, ابھی ہمارا یہ ہو گیا, سیکنڈ پہ چلیں. جی سیکنڈ سوال پہ چلیں ہم لوگ. رکو. اوکے, آرام سے کر لیجیے, کوئی دقت نہیں ہے. تو ماشاء اللہ یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم نمازوں کے پابند ہوتے جا رہے ہیں, ورنہ ایک شخص ایسے پڑھتے ہیں یزیدیوں والی نماز, یعنی ظہر پڑھی اثر غائب, فجر پڑھی مغرب غائب. تو یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا, اور حسینیوں کا طریقہ کیا ہے کہ انہیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. بے شک. آگے چلیں دوسرے سوال کی طرف. جی ہمارا دوسرا سوال ہے, کیا پورے دن میں 30 منٹ بھی آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں یا نہیں؟ یا پورے دن میں کبھی آپ اپنا قرآن کھول کے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ, ہمارا بھی جواب الحمدللہ. اور آپ لوگ بتائیں, اگر آپ کا جو بھی جواب ہے آپ وہ نوٹ کر لیجئے. تو دیکھیں کم سے کم پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 30 منٹ تو ہم قرآن کو دے ہی سکتے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں رمضان آنے والے ہیں, ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ابھی جنوری کا مہینہ ہے, باقاعدہ 3 مہینے ہمارے پاس مارچ تک, تو ہم اپنا ایک قرآن تو کمپلیٹ کر سکتے ہیں نا. ایک قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں, اگر ہم ایک پارا بھی روزانہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا ایک قرآن بآسانی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کم سے کم وقت نکال کے 30 منٹ, یا 30 نہیں تو کم سے کم 15 منٹ تو قرآن کھولیں, اور ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہر روز ہمیں اپنا قرآن کھول کر پڑھنا ہے. کریں گے نا سبھی لوگ یہ کوشش انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دوسرے سوال کی طرف چلیں, تیسرے سوال کی طرف. جی تیسرا سوال ہمارا ہے نفل نماز, کیونکہ دیکھیں نفل نماز کی اتنی فضیلت بتائی جاتی ہے, آگے میں کتاب سے بھی بیان کروں گی. اور جو ہم نے پڑھا ہے, اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو نفل نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے, ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہے. نفل نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. دیکھیں فرض نماز جو پڑھتا ہے نا انسان, وہ اپنے لیے پڑھتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن جو نفل نماز ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ دیکھیں آپ کو جنت میں گھر تو مل گیا فرض نماز کی بدولت, لیکن اس گھر میں ڈیکوریشن بھی تو کرنی, لائٹیں بھی تو لگوانی. دنیا میں صرف مکان بنا کے تو آپ نہیں رہ سکتے, مکان کو گھر بنایا جاتا ہے. تو جو نفل نمازیں وہ آپ کی دنیا میں بھی اور دین میں بھی بہت کام آنے والی ہیں. تو کیا پورے دن میں 24 گھنٹے میں ہم 2 رکعات بھی نفل الگ سے پڑھتے ہیں, یا عشرت کی نماز پڑھتے ہیں, چاشت پڑھتے ہیں؟ اگر یہ نہیں پڑھ پاتے کیونکہ یہ فجر کے وقت ہی ہوتی ہیں, تو اوابیل کی نماز ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا جواب بھی نہیں ہوگا, لیکن آئندہ کوشش کریں کہ آئندہ کم سے کم. اوابیل کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ اوابیل کی نماز ہوتی ہے مغرب کے بعد. مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نا, اسی کے بعد 6 نفل ہم کو 2 رکعت سے پڑھنی ہوتی ہیں. اس کا ثواب یہ کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے. 12 سال کی عبادت صرف 6 رکعت میں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کم سے جی کون سی والی اوابیل مغرب کے بعد ہوتی ہے. کم سے کم 2 رکعت نفل سے شروع کریں, پھر دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ اضافہ کرتے جائیں گے. اور یہ نفل نماز ہماری دین اور دنیاوی بہتری کے لیے ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے نا اوابیل تک آنے کی انشاءاللہ. پھر آتے ہیں چوتھا سوال ہے ہمارا نماز تہجد. کیا مہینے میں 3 بار بھی ہم نماز تہجد پڑھ لیتے ہیں یا نہیں؟ میں نہ دن کی بات کر رہی ہوں نہ ہفتے کی بات, مہینے میں 3 بار یا مہینے میں 1 بار بھی آپ کی تہجد کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ چلیں اگر نماز نہیں ہوتی نیت بتا دیجیے, نیت ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ہوتی ہے, نیت تو کی ہے پر پڑھی نہیں ہے کبھی. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ توفیق عطا کرے گا. دیکھیں تہجد کی نماز اللہ رب العزت کی وہ لاڈلی نماز ہے کہ جو مانگو گے مل جائے گا. تہجد کے وقت اللہ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہوتا ہے اور کہتا ہے 7ویں آسمان پہ کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی میری محبت مانگنے والا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی محبت کو مانگیں. ہمیں دنیا بھی کچھ نہیں مانگنا ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے, مجھے بنگلہ چاہیے, یہ کچھ نہیں. ہمیں صرف اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے ہمیں؟ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. اور جسے اللہ مل جاتا ہے نا اسے کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی, پھر اس کے نفس سے بھی اسے دھیرے دھیرے صبر آنے لگتا ہے. جیسے ہم نے سورہ مزمل میں آپ کو بتایا تھا, رات کی نماز کی فضیلت بتائی تھی نا,
کہ جو اپنا اللہ جانتا ہے دن میں ہماری بہت مصروفیات ہوتی ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن رات میں جب تم اپنے ہر کام سے فارغ ہو جاؤ، کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت اپنے اللہ کے لیے، اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے پڑھ لیا کرو، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کرو، کہ وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا، اور آخرت میں بھی یہ میرے پاس قرض بطور ہے تمہاری عبادت، اس کا میں تمہیں بہترین صلہ انشاءاللہ عطا کروں گا۔ تو ہم سب لوگ انشاءاللہ ہفتے میں 2 بار، سبحان اللہ۔ دیکھیں کیونکہ گھر والے بھی ہیں، بچے والے بھی ہیں، بہت سے لوگ اگر پورا مہینے میں آپ نہیں پڑھ پا رہے ہو تو کم سے کم کوشش یہ کریں ایک بار تو مہینے میں تہجد پڑھ ہی لیا جائے۔ اگر ایک بار بھی مہینے میں پڑھتے ہیں تو سال میں 12 بار ہو گئی یا نہیں، ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور رہی نفل نماز کی بات، ابابیل چاس، تو کوشش یہ کرا کریں کہ ہفتے میں کم سے کم 2 بار تو پڑھ ہی لیا کریں نا۔ کچھ کام ایسا ہوتا ہے نا ہم ہفتے میں کر لیتے ہیں، جیسے کپڑے وپڑے دھونے کا زیادہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہفتے والے دن کر لیں گے، کبھی آپ فری رہیں۔ تو اگر جیسے نہیں بھی کر پا رہے تو کم سے کم ہمیں اپنی نیت رکھنی چاہیے نا کہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جی مطلب کیسے پڑھیں گے ابابیل کی نماز؟ وہ انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی ابھی، ہے نا، گروپ پہ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آتا ہے منزلی روزے، کیونکہ دیکھیں سنت سے یہ ثابت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ پیر اور جمعرات کو ہمارے نام اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہم سب کے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کم سے کم مہینے میں ہم 3 روزے رکھ لیں۔ اگر زیادہ نہیں رکھ پاتے، میں بھی ممی سے آج میں یہ پوچھ رہی تھی ممی میں کل کا روزہ رکھ لوں، تو انشاءاللہ ہم بھی رکھیں گے کل کا روزہ، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ہفتے میں کم سے کم 1 روزہ تو رکھ ہی لیا کرو۔ پھر ہماری سائیکولوجی پتہ ہے کیا کہتی ہے کہ ایک دن آپ کو ہفتے میں ضرور بھوکا رہنا چاہیے، آپ کے اندر کے جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ سارے مر جاتے ہیں، اور ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ جیسے میں آپ سے اکثر کہتی رہتی ہوں کہ ہمیں اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی دینی ہے، اگر ہمیں عبادت بھی اچھی طرح سے کرنی ہے تو اس سے کتنے بینیفٹ ہے، سنت کی سنت ادا ہو گئی، اور پلس ہمیں اس کے بینیفٹ الگ سے مل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ مہینے میں کم سے کم 3 روزے یا پھر ہفتے میں کم سے کم 1 روزہ تو ہم انشاءاللہ ضرور رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہم نے آپ کو اذکار بتائے تھے صبح میں پڑھنے کے، مغرب کی بات پڑھنے کے، اور رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کے۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کی میں نے آپ کو دعائیں بتائیں، جلدی جلدی بتائیں کس کس کو یاد ہے کیا کیا پڑھنا تھا، اس کی کیا فضیلت تھی؟ مجھے یاد ہے، بتائیں پھر جلدی سے۔ 3 بار قل واللہ احد پڑھنا ہے، جی ماشاء اللہ، ہمیں 1 قرآن پڑھنے کے برابر ماشاء ملتا اللہ ہے، ماشاء اللہ، اور 4 بار الحمد شریف پڑھنا ہے، جی ماشاء اللہ، اس کا ثواب ہمیں 4000 دینار صدقہ کرنے کا 4000 ملے گا، دینار صدقے کرنے کے برابر ملتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور بتائیے۔ اور 3 بار سبحانہ، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، جی جی اس کا جی، ثواب ہمیں 2 ایک حج لڑنے کے والے برابر، 1 حج کے برابر ملتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور بتائیے۔ اور تسبیح 21 بار فاطمہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 21 مرتبہ، 21 بار بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، جی، تو اس کا ثواب ہمیں رات بھر ہر سانس کے عبادت کرنے برابر کا ثواب ملتا فرشتے نیکیاں لکھتے جائیں گے۔ استغفار 10 مرتبہ پڑھنے سے 2 لڑنے والوں میں صلح کرا ہے، کے 2 سونے کا لڑنے والوں ثواب میں ملے صلح گا، کریں۔ اور درود شریف پڑھ کے 10 مرتبہ سونے جنت کی قیمت ادا کر کے سونے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تسبیح فاطمہ دن بھر کی تمام تھکان کو مٹا دیتا ہے مٹا دیتا ہے، اور سونے کی دعا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو یاد تلبیہ آپ بتائیں چلیں۔ آیت الکرسی، ماشاء اللہ، تلبیہ آپ بتائیے، آپ بہت خاموش بیٹھی ہیں آج۔ میں نہیں خاموش سے بیٹھی ہوں، سن رہی ہوں میں۔ نہیں بتائیے تو، سننا نہیں ہے سمجھنا ہے بیٹا۔ آپ بتائیں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں نا؟ دیکھیں نشا بھابی تو پڑھتی ہیں اس لیے ان کو ماشاءاللہ سے یاد ہے، اور کون کون پڑھتا ہے؟ میں 3 بار نہیں، لیکن وہ بسم اللہ پڑھ کے سوتی ہوں، ماشاء اللہ 4 بار الحمدللہ، ماشاء 3 اللہ بار قل واللہ احد، 10 بار قل واللہ اور 10 بار درود شریف، ماشاء اللہ 3 بار آیت الکرسی، اور ماشاء ایک اللہ تسبیح فاطمہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آفرین آپ بہت خاموش لگ رہی ہیں ہمیں آج۔ ماشاء اللہ جی آفرین جی، آپ بتائیں، آپ بڑا سناٹا ہے جی۔
जी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ईशा की नमाज के बाद ही पढ़ लेती हूँ सर। अच्छी बात है, चले माशाल्लाह रात में, लेकिन बेहतर ये है कि सोने से पहले पढ़ ले। चले आप पढ़ लेती माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। अच्छा देखें, रात के तो अस्कार हम सबको याद हो गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, और इंशाल्लाह आगे बढ़ाते जाएंगे इनको, तो इसमें हम चारों कुल भी ऐड करेंगे। अभी इतना करें, फिर इंशाल्लाह चारों कुल पढ़ के आपको अपने हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फेर लेना है। सुन्नत तरीका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे, वो तमाम बीमारियों से महफूज रहा करते थे इसके सबब, है ना। और मैं आपको जी यहाँ पर शाजिया बाजी भी ऐड है आज। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व खुशामदीद बरकातहू। आपको हमारी दीन की दावत में। दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको जन्नत में एक दूसरे का साथ नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी इतना अभी जो बताया गया आपके समझ में आया या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? नहीं समझ में आया। क्योंकि ऐसा ना, कल मैंने इन लोगों से बोला था बकायदा कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो हमें एक बार अपना मुहासबा कर लेंगे ना, फिर हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि नहीं हमें राइट लगाना है आपको सब जगह। इसलिए मैं थोड़ा सा चेकआउट करवा रही हूँ लोगों को। कल से फिर इंशाल्लाह जो हमारी तालीम होती है वही स्टार्ट करेंगे। आज जरा मैं चाह रही हूँ कि आप भी अपना जायजा ले लें कि आपके किस तरह के अमल रहते हैं। बैठ जाइए। चलें, तो अस्कार की बात हम कर रहे थे, नाइट अस्कार हमने आपको बता दिए, ये करना है। छोटे से शुरुआत करें, क्योंकि एकदम हम नहीं लंबा पकड़ सकते, छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है, निशा भाभी ने बताया आगे बढ़ के, और माशाल्लाह वो अमल करती हैं जिस तरह से वो बता रही थी, बाकायदा जाहिर हो रहा है कि वो उस पर अमल भी करती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मॉर्निंग अस्कार की। आप बताएं मॉर्निंग अस्कार में क्या क्या पढ़ना होता है, कोई बताए, फिर इंशाल्लाह हम बताते हैं। अस्कार देखिए क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी देखिए मॉर्निंग ये अस्कार होते क्या, ये अस्कार कुछ ऐसी खास दुआएं होती हैं जो कुरान शरीफ से ही ली गई हैं। किसी आयत का एक छोटा सा हिस्सा या छोटी सी लाइन है, लेकिन इनकी फजीलत इतनी होती है कि जब हम इनको पढ़ लेते हैं ना, तमाम किस्म की बीमारियों से, बुरी भलाई, यानी जो भी हम पे मुसीबत आने वाली होती है ना, इस दुआ के जरिए, अल्फाज दुआओं के होते हैं। लेकिन क्या है ना, हम लोग को अरबिक आती नहीं है, तो हमें इनके मायने नहीं मालूम है। इसलिए ये अगर हम पढ़ लेते हैं सुबह से मगरिब तक, और मगरिब से फजर तक हमारी हिफाजत रहती है। मान लिया आपने सुबह के पढ़े, आपकी मगरिब तक हिफाजत होगी। और कुछ तो इनमें ऐसे भी होते हैं जो बाकायदा फुल लाइफ टाइम के लिए होते हैं। और फिर अगर आप मगरिब से पढ़ लेते हैं तो फजर तक हिफाजत रहती है। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो जब आप बेड पे हो तो आपको आउज़ू शरीफ पढ़नी चाहिए। फिर सुबह उठने की दुआ होती है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा व अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दुआ पढ़ के हमें उठनी चाहिए, क्योंकि आप ये दुआ पढ़ के उठते थे। जी आप भी ग्रुप में डाल सकते हो। जी इंशाल्लाह हम सबको शेयर कर देंगे, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे ग्रुप में शेयर कर दें। फिर एक दुआ जो मुझे बताई थी, माशाअल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्ला अंता कुल्लु शैइन कदीर। इसकी फजीलत ये है कि सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ने से बेहतरीन रिज़्क अता होगा और तमाम बुराइयों से हिफाजत रहेगी। उसके बाद मैं जो पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ जितनी मर्तबा पॉसिबल हो। फिर आपको सूरह इखलास पढ़नी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको टाइम नहीं हो तो कम से कम एक मर्तबा ही पढ़ लें। हम तो कोशिश ये करते हैं 10 मर्तबा पढ़ने की, लेकिन अगर आप एक बार से शुरू करें इंशाल्लाह, फिर धीरे धीरे करके आप भी 10 तक आ जाएंगे, हो सकता है 100 तक भी जाएं हम लोग इंशाल्लाह। तो एक मर्तबा आयतल कुर्सी, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास यानी चारों कुल पढ़ने हैं आपको सुबह उठते हुए। फिर आपको 10 मर्तबा अस्तगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप उठ गए, ये वाली सो के उठने की जो दुआ बताई है ना मैंने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वाली, ये दुआ पढ़ के आप बिस्तर से रिपीट करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा व अमातना व इलैहिन नुशूर। ये वाली दुआ पढ़ के आप बिस्तर से उठ गए, आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पे जनमाज पे बैठ के या फजर के वक्त ही आप ये तमाम अस्कार पढ़ सकते हैं। लिहाजा बेड से उठने के से पहले आप ये वाली दुआ इंशाल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा, बाकी जो है उनको मैं लिखवा दूंगी, रह जाएगा 11:30 के बाद, फिर मैं आपको बाकायदा लिखवा दूंगी। ठीक है, आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, अब लिखते जाएं, जो जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं। आयतल कुर्सी पढ़नी है, चारों कुल पढ़ने हैं, अस्तगफार पढ़ना है। जिन्हें बड़ा वाला अस्तगफार याद नहीं है वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और सबसे बेहतरीन विर्द है दुरूद शरीफ का, जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि दुरूद नूर पढ़ा करें सुबह के वक्त में। दुरूद नूर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिरिल असरारी व सय्यदिल अबरार। कोशिश किया करें ये दुरूद नूर पढ़ने की, क्योंकि सुबह का वक्त नूर का होता है ना। फिर हमें सबसे बेहतरीन, जी मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर देंगे ना।
جی جی ایسے کیا ہے ہم نے لیکن دھیان نہیں دے پاتے ہیں لوگ. ابھی شیئر کر دیں گے. تو اور آپ کو 100 مرتبہ دیکھیں یہ بہترین وظیفہ ہے, بہترین وظیفہ. اس پہ میری ایک باقاعدہ ویڈیو بھی ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھے پرسنل میسج کیجیے گا, میں آپ کو باقاعدہ 9 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ سنیں گے تو اس کی زیادہ فضیلت آپ کو پتہ چلے گی اچھے سے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. بشرا بتائیں کس طرح سے پڑھنے کا یہ؟ صبح فجر میں ویسے تو اپن 4 سنت پڑھتے ہیں, اس کے بیچ میں پڑھنا ہے. نہیں 2 سنت 2 نفل 2 سنت 2 فرض. تو فرض کے بیچ میں پڑھنے کا ہے, لیکن اگر نماز سے فارغ ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ ویسے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے 2 سنت پڑھی, 2 سنت کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ پڑھ لینا ہے. اور باقاعدہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے, اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کو غیب سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی. غیب سے اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے, مال و دولت سے, رزق سے, جو بھی آپ کی حاجات ہوگی نا اللہ پاک غیب کے ذریعے سے قبول فرما دیں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی اس طرح سے نہیں پڑھ پائے تو فجر کا وقت جب تک رہتا ہے تب تک گروپ پہ سینڈ کر دینا. جی انشاءاللہ فجر کا وقت رہتا ہے جب تک آپ پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے. پھر یہ اور اسی کے ساتھ اور بھی بہت سے اذکار ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح بھی ہے اسی کے ساتھ. شفا جی فرمائیے. فضیلت تو بتا دو. اس کی میں انشاءاللہ ویڈیو شیئر کر دوں گی تو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. باقاعدہ 9 منٹ کی ویڈیو ہے وہ فضیلت والا. تم بتاؤ, تمہیں یاد ہے, تم بتاؤ. جی سبحان اللہ و بحمدہ. باقاعدہ ہم نے تو اس کا کرشمہ دیکھا ہے, ہمارے تو خالی پرس ہی بھر جاتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے. اب میرا لگتا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور پرس کھول کے دیکھتے ہیں, کبھی 200 کا نوٹ نکل آتا ہے, کبھی 500 کا نوٹ نکل آتا ہے. تو ہم نے بھی دیکھا ہے. ماشاءاللہ اس کی فضیلت ہمارے ساتھ تو ایسی ہوتی ہے, کوئی رشتہ دار آتے ہیں وہ پکڑا کے چلے جاتے ہیں. مطلب جس دن یہ عمل کرتے ہیں نا, جس دن یہ وظیفہ پڑھتے ہیں, اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پیسے بھیج ہی دیتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. ہمارا تو جانا مانا وظیفہ ہے, آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ, آپ کو خود اس کی فضیلت دیکھنے کو ملے گی. اور بہت آسان عمل ہے. وہ وظیفہ ہے. جی ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے, سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. اتنی فضیلت ہے اس کی, یہ ذکر زبان پہ ہلکا اور آخرت میں بہت بھاری. آخرت میں اس کا اتنا اجر ملے گا ہم کو, یہ دنیا میں تو مل ہی رہا ہے کہ خالی پرس بھی بڑھ جاتے ہیں, غیب سے اللہ کی مدد ہوتی ہے, اور آخرت میں اتنا اجر ملے گا کہ جو میں نے بتایا نا کہ فرض نماز سے ہم نے اپنے مکان تو بنا لیے جنت میں, ان میں جو ڈیکوریشن ہوگی نا باقاعدہ یاقوت کے محل ملیں گے انشاءاللہ, سجے سجائے ہمیں. بہت فضیلت ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی 70 نیکیاں ملتی ہیں, سوچیں تو کتنی فضیلت ہوگی جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. کہ اللہ ہی تعریف کے قابل ہے, کوئی نہیں سوائے اللہ کے, اور ہم اپنی توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ. اس میں توبہ بھی ہے, اس میں شکر بھی, بہترین کلمات ہیں یہ پڑھنے کے لیے. پڑھیں گے نا پھر سبھی انشاءاللہ کل سے فجر میں. اس کا خاص پڑھ کے بتاؤں, جی بالکل بتائیے. کیونکہ میں نے لکھا ہے شاید غلط جی نہ ہو. بتائیں تو ہم ری چیک کروا دیں گے نا, اگر ابھی غلط ہوگا تو. سبحان اللہ وبحمدہ. نہیں وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ. اچھا وبحمدہ. جی سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ. اس طرح سے آپ کو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو اس کا پڑھنے کا وقت فجر کا ہی ہے. اگر آپ فجر کے وقت پڑھیں تو ہمیں نہیں معلوم اثر کرے گا یا نہیں, کیونکہ کلمات تو اچھے ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے اثر کرے, لیکن جو ہم اپنی زندگی میں سے کرامات دیکھتے ہیں وہ فجر کی فضیلت ہے. جی پھر اسی کے ساتھ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں, ابھی آپ لوگ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. پھر میں آپ کو آگے اور بھی اذکار بتاؤں گی پڑھنے کے لیے. بہت ساری دعائیں ہیں. ایک حسبنا اللہ, آج واقعہ کنٹینیو کریں گے یا نہیں, وہ دیکھ لیں گے ابھی ٹائم کے حساب سے, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں آج ہم یہ دیکھ لیں ذرا, اپنا محاسبہ کر لیں, پھر یہ کام لوگ کرتے رہیں گے. لاسٹ میں نا ایک واقعہ کنٹینیو کروا دینا, کیونکہ ہاں وہ آپ لے لیں. نوح علیہ السلام کے بعد میں کون سا ہے ابھی آپ کے میں؟ حضرت ہود علیہ السلام. تو آپ وہ لے لیجیے گا نا, ابھی 11 بجے لے لیجیے گا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, یہ 7 مرتبہ انشاءاللہ. چلے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, ابھی آپ لوگ شروع کر رہے ہیں نا صبح کے اذکار, تو اتنے سے شروع کریں. کیا کیا بتایا میں نے آپ کو, بتائیں کیا کیا بتایا میں نے؟ جی ماشاء اللہ, درود نور, چاروں کل اور استغفار ہے نا. ابھی اس سے شروعات کریں, پھر دھیرے 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 جب یہ ایک ہفتہ پریکٹس میں آ جائے گا پھر انشاءاللہ ہم آپ کو آگے دعائیں بتائیں گے, ہے نا.
تو चले ये हमारे सुबह के अस्कार हो गए, रात को सोने से पहले के माशाल्लाह याद हो गए, फिर आया था मगरिब के बाद पढ़ने के। तो मैं तो सबसे बेहतरीन ये करती हूँ कि मैं सूर्य मंजिल पढ़ती हूँ। सूर्य मंजिल आती है ना, उसमें अलहम्दुल शरीफ भी होती है, उसमें चारों कुल भी होते हैं, उसमें सूर्य जिन की भी कुछ आयतें होती हैं, सूर्य रहमान की भी कुछ आयतें होती हैं, बाकायदा उसमें जिन और हिफाजत यानी हिफाजत की हर आयत मौजूद है। तो मैं तो ये करती हूँ कि मैं सूर्य मंजिल पढ़ लेती हूँ। आती है ना 5-10 रुपए की मंजिल की किताब पतली सी, वो पढ़ लें तो बेहतर है इंशाल्लाह। अभी आप लोग स्टार्ट करें तो आप जो सुबह में पढ़ते हैं, जो फजर के बाद हमने बताया ना, आयतल कुर्सी, चारों कुल, अस्तगफार, दुरूद नूर, यही इंशाल्लाह मगरिब के बाद वाक्या भी मगरिब के बाद जो पढ़ने का है सूर्य वाक्या। जी हाँ, सूर्य वाक्य तो सुन्नत है ना, वो सूरत है बाकायदा कुरान की। और सबसे बेहतरीन, चलें ये भी बता देते हैं, तो सुबह फजर में पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन है, कोशिश तो ये करें कुरान पढ़ने की। अगर कुरान नहीं पढ़ पाते तो जो इंसान सुबह फजर के वक्त में सूरह यासीन पढ़ेगा उसकी हर ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी होगी। तो जिस भी मकसद के साथ आप सुबह फजर के टाइम में सूरह यासीन पढ़ेंगे ना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी उस हाजत को जरूर कबूल करेंगे। इसी के साथ सूर्य वाक्या जब आप पढ़ते हैं मगरिब के बाद में, तो आपको कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, कभी मालो दौलत की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। और रात को सूर्य मुल्क हमें पढ़नी चाहिए, सूर्य मुल्क और सूर्य सजद, क्योंकि ये हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में शामिल है। क्योंकि अभी आप लोग स्टार्ट करें तो धीरे धीरे जो हमने आपको अस्कार बताए उससे शुरुआत करें इंशाल्लाह, फिर आप यहाँ तक भी आएंगे, है ना इंशाल्लाह। बेहतरीन तरीके थोड़ा करेंगे फिर। हाँ जी, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। अभी आप एटलीस्ट शुरू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंट होता जाएगा ना, एकदम कॉन्फिडेंट मजबूत होगा, धीरे धीरे फिर आप खुद पूछेंगे कि आप बताएं अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे क्या करना है, तो इंटरेस्ट आएगा ना बताने में। फिर अभी एकदम से इतना बोझ डाल देंगे आप लोगों के ऊपर तो फिर नहीं कर पाएंगे आप लोग भी, इसीलिए धीरे धीरे करके बता रही हूँ। और जो आगे जो इनमें माहिर हैं तो वो पर्सनली पूछ लिया करें मुझसे, फिर हम उनको उसके आगे का बताएंगे, है ना। अब चले थोड़ा सा डाइट की तरफ भी आ जाती है, तो वो हमारा स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमें अपनी रूह को किस तरह से सुकून देना है, नमाज के जरिए से, कुरान के जरिए से, निफिल से अल्लाह के करीब होना है, तहज्जुद की पाबंदी करनी है, रोजा और अस्कार, ये तो हमारे रूह के सुकून के लिए है। अब बात करते हैं हमारी बॉडी की तरफ भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना।